حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی، مگر ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تورات کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب بھی انہی پیغمبروں میں سے ہیں جو بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے اور ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ رنج و غم، فکر اور اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آخر آپ کے آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں۔ مال، دولت، باغات، سبزہ زار، کھیت، مکانات، جانور، اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے لگ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے اور اللہ ہی کی یاد میں لگے رہے۔ شکوہ شکایت تک نہ کرتے، ناشکری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر اور شکر اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے صبر و شکر کو قرآن مجید میں بیان فرمایا اور فرمایا انہ کان عبدا شکورا کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، اور ایک جگہ فرمایا انا وجدناہ صابرا کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت پر ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے، اور اس کی طرف سے جو بیماری یا تکلیف ہے اس پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔